نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، ذو الحجہ کا مبارک محترم مقدس مہینہ بڑی ہی سعادتوں والا دن، بڑی ہی سعادتوں والا مہینہ، اور ان میں سے خاص دن جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے وہ آنے والا ہے۔ آج 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 9 ذی الحجہ ہے، منگل کا دن پھر بدھ کا دن۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے، آپ نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا ہے، جس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تکبیرات تشریق کا مطلب اور معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا تکبیرات تشریق کو واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے اور خواتین جو ہے وہ آواز کو آہستہ کریں گے، وہ بآواز بلند نہ پڑھیں، وہ قدر آواز کو پست کر دیں۔ مسافر پر بھی واجب، مقیم پر بھی واجب، مرد پر بھی واجب، عورت پر بھی واجب، جوان پر، بوڑھے پر، سب پر واجب ہے۔ نماز جماعت سے پڑھے تب بھی واجب، اکیلی نماز پڑھے تب بھی واجب ہے، سب پر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہے، 9 سے شروع کرنی ہے اور 13 کی عصر تک۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتاب مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی، یہ میرے سامنے ہے، یہ عربی میں ہے، بڑی معتبر مستند شرح مشکات کی، اس کی جلد نمبر یہ 5 ہے، اور اس جلد کا صفحہ نمبر 509 ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں، انہ کان یکبر بعد الفجر، فرمایا یہ جو تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے 9 تاریخ کو فجر کے بعد، یوم عرفہ کا دن، الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق، 13 کی عصر تک پڑھنے کا حکم ہے، 5 دن، 9 10 11 12 13، ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ جو سوال ہے جی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال غلط ہے، 1 ہی مرتبہ اس کو پڑھنا واجب ہے، کوئی 3 مرتبہ پڑھنا سنت نہیں ہے، بس 1 ہی مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تکبیرات تشریق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے بآواز بلند پڑھنے کا۔ اور بعض ذکر ہیں بلند آواز سے کیے جائیں گے، جس طرح اذان ذکر ہے بلند آواز سے دی جائے گی، اقامت ذکر ہے بلند آواز سے پڑھی جائے گی، تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے گا، تکبیرات تشریق بآواز بلند پڑھی جائیں گی۔ ویسے حکم یہی ہے کہ ذکر آہستہ کرو، دعا آہستہ مانگو، جہاں شریعت کہتی ہے بلند آواز سے وہاں ہمیں بلند آواز سے کرنا چاہیے، جہاں شریعت کا حکم ہے کہ آواز کو پست کر دو تو وہاں ہمیں آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، یہاں بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ اگر امام پڑھنا بھول جائے تو مقتدی یاد دلا دو، مقتدی پڑھنا شروع کر دے، امام بھی پڑھنا شروع کر دے گا بآواز بلند۔ یہ 9 تاریخ سے شروع کرنا ہے، بدھ کی صبح سے اتوار کی عصر تک۔ اور اس دن جس کو یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، سب سے مبارک دن، محترم مقدس دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، وہ اتنا فضیلت والا دن ہے، وہ حج کا دن ہے کہ جو اس دن نفلی روزہ رکھے گا مسلمان،
اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے بعد کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. 1 سال پہلے 1 سال بعد گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں نفلی روزے سے، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے. وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف، مسجد میں جانے سے صغیرہ گناہ معاف، تلاوت سے صغیرہ گناہ معاف. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. مولا کریم معاف فرما دے تو کون پوچھنے والا ہے. عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت. یہ میرے سامنے حدیث کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 132 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کتنی ہے. حدیث لمبی ہے، میں اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مدنی کریم فرماتے ہیں فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا. کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر جب خلقت ہوتی ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اتنی کثیر تعداد میں وہاں ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں انظروا الی عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، شعثاً غبراً، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، بال ان کے پراگندہ ہیں، جسم کے اندر میل کچیل ہے، پسینے کی بدبو ہے جی، کس حالت میں مجھے یہ منانے آئے ہوئے ہیں. تو میرے اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ سرکار فرماتے ہیں اشہدوا انی قد غفرت لہم. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے. مدنی کریم فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَدَدَ قَطَرِ السَّمَاءِ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ، اگر بارش کے قطروں کے مطابق بھی ان کے گناہ ہوں گے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا. وَرَمْلِ آلِجٍ، ریت کے ذرات کے برابر بھی ان کے گناہ ہوں گے تب بھی میں معاف کر دوں گا. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ان کے گناہ ہوں گے تب بھی میں ان کو معاف کر دوں گا. آخر میں پھر فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جب یہ احرام کھول دیتے ہیں تو یہ ایسے گناہوں سے نکل جاتے ہیں، یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح ان کی ماں نے ان کو آج ہی جنم دیا ہو، سب گناہوں سے بخشے. یہ عرفہ کے دن کی فضیلت. اللہ رب العزت ہم سب کو ان دنوں کا احترام کرنے کی اور ان میں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.